بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین مرغوب پروگرام میں عالمی معلومات اور ظاہر ہے اسپیشل ٹی وی پر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بہت امید تھی کہ غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے قرارداد منظور ہو جائے گی، لیکن قرارداد کی منظوری میں جہاں 10 ممالک ایک طرف تھے وہاں ایک ملک ایک طرف تھا، اور وہ روایتی طور پر ظاہر ہے امریکہ ہی تھا۔ اور دنیا کی امیدیں جو ہیں وہ اس وقت خاک میں مل گئیں جب امریکہ کے نمائندے نے کہا کہ ہم نے اس تجویز کو ویٹو کرنا ہے، قرارداد کو۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج یا کل جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے یا دوسرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو فلوٹیلا جو ہے وہ یقینی طور پر کسی ایسے مقام پر پہنچ چکا ہوگا جہاں یا تو اسرائیل اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا یا ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا۔ پچھلی مرتبہ جب ایک جو انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہے انوائرمنٹ کی، گریٹا، ان کو پکڑنے کے لیے امریکہ نے ان کے پورے وفد کو پکڑنے کے لیے خصوصی گیسوں کا استعمال کیا تھا، ان کو بیہوش کیا اور اریسٹ کر کے پھر بعد میں چھوڑ دیا تھا، اور جعلی تصویریں بھی جاری کی تھی کہ ہم نے ان کو بڑے برگر شرگر کھلائے ہیں۔ برگر سے مطلب تواضع کی ہے۔ ایک تو ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ ویٹو کا جو ایک ڈرامہ اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر یہ کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ واپس پہنچ چکے ہیں۔ یو کے کا دورہ اپنا کمپلیٹ کر کے 3 روزہ دورہ تھا ان کا، جس میں ان کے فیملی ممبرز بھی ساتھ تھے، اور دورے میں جہاں ان کا بڑا وارم ویلکم ہوا، وہیں چند ہزار لوگوں نے جنگ بندی کے حق میں جو ہے نا وہاں پہ مظاہرے بھی کیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم انڈیا پر آج تو بات نہیں کریں گے، لیکن یہ چونکہ انڈیا میں بڑا ایشو ڈیولپ ہوا، اس لیے میں آج آپ کو ریڈ الرٹ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں آپریشن لنگڑا ایک چل رہا ہے، یو پی میں خاص طور پر جو مختلف ڈسٹرکٹس میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ آپریشن لنگڑا کیا ہے اس پر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ آج ہم انڈیا کی اور جو صورتحال ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کا جو کرائسس چل رہا ہے، اور خاص طور پر جو وقف بل جس کے بارے میں پہلے تو مختلف طرح کے جو مسلمانوں کی وہاں پہ انجمنیں تھیں انہوں نے اس کو ویلکم کیا، اجمیر شریف نے بھی بڑا ویلکم کیا، لیکن اب مسلمان تنظیموں نے کہا ہے کہ ہم اس مہینے کے آخر میں ایک بہت بڑا آندولن یعنی اسٹرائکس کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم جیلیں بھر دیں گے لیکن ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے، کیونکہ ایک وہاں پہ جو پراچا صاحب ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جانے کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ فیوچر میں بھی سپریم کورٹ نہ جائیں، اور جو بھی سپریم کورٹ میں گیا ہے وہ لالی پاپ لے کے نکلا ہے۔ وہ لالی پاپ کون سا ہے جس کا ذکر محمود پراچا صاحب نے، کس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے اسی موضوع پر تھوڑی سی افریقی ممالک پر جن پر پابندیاں لگ رہی ہیں، نارکوٹکس اور یہ جو ڈرگ کی اسمگلنگ ہے۔ ڈرگس کا مطلب ادویات نہیں ہے جو ہم بیماریوں میں کھاتے ہیں، بلکہ وہ ادویات ہے جس کا چیمپئن جو ہے وہ انڈیا بنا ہوا اسمگلنگ کا، اور جس میں اڈانی جو ہے وہ گروپ، اس کے ایئرپورٹ جس پر ان کا تسلط قائم ہے یا ان کے ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے ایئرپورٹ سے بڑے پیمانے پر جو ہے اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈرگس کی، جس کی وجہ سے امریکی جو ایک چارج افیئرز ہیں انہوں نے انڈیا کی 2 بڑی کمپنیوں کو بین کر دیا ہے، اس کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا دائرہ کار ہے وہ مزید پھیلے گا، لہذا ریڈ الرٹ رہیے۔ امریکی ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو بہت زیادہ نیگیٹو ہے انڈیا کے بارے میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چاہ بہار میں امریکہ نے بین لگایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر جو ویور دیا ہوا تھا کہ جو مرضی کرو، اور یہ ویور 2018 میں اس وقت دیا گیا تھا جب میرا خیال ہے کہ اسرائیل نے کہا ہوگا کہ یہاں تو بہت سارے ایجنٹ ہمارے بھی ہیں تو اس کا کام کرنے دو، تو امریکہ نے چاہ بہار پر ایران کے جو سینکشنز تھے اس میں سے اس کو ریلیف دے دیا تھا کہ یہاں جو مرضی ہو جائے، لیکن اب وہ سارے کے سارے جو اسپائی یا ایجنٹس تھے انڈیا کے وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ جو کچھ ایران کے اندر کرنا تھا اسرائیل نے وہ ہو چکا ہوا ہے، اور ایران اب اتنا ریڈ الرٹ ہو گیا کہ اب چاہ بہار سے کوئی ایجنٹ یا کوئی اس طرح کا منافق جو ہے وہ ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب امریکہ نے اس کو دوبارہ جو ویور ہے دیا ہوا تھا وہ اٹھا لیا، جس کے بعد چاہ بہار ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ میں تو دوبارہ قبضہ کرنا چاہوں گا بگرام ایئرپورٹ پر، اور گورنمنٹ نے، مطلب پریویس گورنمنٹ نے بہت بلنڈر کیا اس کو چھوڑ کے۔ وہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ کیا اس ایریا سے، یعنی یہ جو بگرام کا ایئرپورٹ ہے یہاں سے امریکہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر چائنا کے اندر جو اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان پر نظر رکھنے کے چکر میں ہے، تو یہ کیا مطلب کہانی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ریزولوشن جو وہ بڑا پیش تھا، زیر بحث تھا، اور بہت امید تھی کیونکہ گراؤنڈ بڑی استوار ہوئی تھی، دنیا کو امید تھی، مجھے تو نہیں تھی، اور آپ کو بھی شاید نہ ہی ہو، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جی اس وقت اسرائیل کا ایک ہی ملک اس کی حمایت میں کھڑا رہتا ہے، جو ڈٹ کے کھڑا ہے امریکہ، وہ ہے مطلب سچا اور کھرا دوست۔
کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی یا کچھ امریکی صدور ہیں ان کی فائلیں جو ہیں، فائلیں مینس ڈیٹا ویٹا جو ہے کچھ ایسا اسرائیل کے ہتھے چڑھا ہوا ہے کہ وہ مطلب جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ بلیک میل ہو رہی ہے اسرائیلی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں. اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جب اجلاس ہوا تو اس میں امریکہ نے ایک بار پھر جو ویٹو کیا ہے اس کا نمبر کون سا ہے؟ یہ ہے 89واں نمبر. اچھا کچھ تعداد اس سے فرق بتاتے ہیں، کوئی 90 بتاتا ہے، کوئی 84 بتاتا ہے، اور مطلب کوئی اس سے بھی زیادہ بتاتا ہے. اب اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کچھ تو جو لیٹسٹ ویٹو ہیں ان کو کیلکولیٹ کر لیا ہوا، کچھ نے لیٹسٹ کو کیلکولیٹ نہیں کیا، کچھ کا ٹائم فریم فرق ہے. لیکن امریکہ نے جو زیادہ تر ویٹو ہیں وہ 1970 کے بعد سے استعمال کیا، اور ان کی جو ہمہ گیر اکثریت ہے وہ 80 سے 90 کے درمیان میں. ویٹو کی تعداد جو ہے وہ 80 سے 90 ہے، مطلب کوئی 80 بھی بتاتا ہے، کوئی 90 بھی بتاتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ بتاتا ہے. تو آخر امریکہ نے اتنے ویٹو جو ہے وہ کس کے خلاف استعمال کیے، کیوں استعمال کیے؟ لیکن میں جب اس پہ گنتی کرنے بیٹھا ہوں تو میرے کیلکولیشن میں ستمبر 2025 تک، یعنی آج کی تاریخ تک 20 ستمبر تک امریکہ نے کوئی تقریباً لگ بھگ 89 ویٹو کیے ہیں، اور فروری 2024 تک جو ان کے ویٹو کی تعداد جو ہے وہ سلامتی کونسل نے اپنی رپورٹ میں بتائی 82. اچھا اب کیونکہ ٹائم فریم کا فرق ہے لہذا ویٹو کی تعداد کا فرق ہے. اسی طریقے سے جو وکیپیڈیا ہے اس نے 2022 تک ویٹو کی تعداد بتائی 83. اور اچھا اب یہ جو 89 ویٹو ہیں ان میں سے کتنے ویٹو جو ہیں وہ اسرائیل کے حق میں استعمال ہوئے ہیں، اس کو مختلف طرح کا تحفظ دینے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اس کو مختلف طرح کی جو ایک کرمنل کیسز اس کے خلاف چلے تھے اس سے اس کو بچانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان کی تعداد ہے 42. یعنی تقریباً 45% بنتا ہے جو مطلب امریکہ کے ویٹو نے وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اچھا امریکہ نے جو ہے نا اس ضمن میں جو پہلا ویٹو ہے وہ کب استعمال کیا تھا؟ لوگ سوچتے تو ہوں گے. تو پہلا ویٹو جب آیا تو 17 مارچ 1970 کو روڈیشیا جو اب زمبابوے کہلاتا ہے اس میں سفید فام اقلیتوں پر جو کچھ مطلب ان کے خلاف طاقت استعمال ہوتی ہے، جو آج بھی امریکہ کہتا ہے کہ جی ساؤتھ افریقہ جو ہے وہاں پہ سفید فام اقلیتوں پہ بڑا ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے. تو ابھی جب ایک پریزیڈنٹ ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے ان پہ کافی ڈنڈا چلا دیا تھا، اسٹک اینڈ کیرٹ. لیکن ان کے ساتھ تو صرف اسٹک والا استعمال ہوا، کیرٹ تو جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئی. ابھی تو ان کے سر پہ ایک ڈنڈا مارا ہے کہ آپ وہاں پہ تشدد کر رہے ہو، زور زبردستی وہاں کی جو وائٹ اقلیت ہے اس کے چیزوں کو، ان کے املاک کو ہتھیانا چاہ رہے ہو، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا لا بنایا ہے جیسا مڈل ایسٹ میں بہت عرصے تک رہا اور ممالک میں بھی رہا کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی بزنس کرنا ہے تو مقامی لوگوں کو بھی شامل کریں. تو اس سلسلے میں جو روڈیشیا پر تھا اس پہ وائٹس کے حق میں پہلا ویٹو استعمال ہوا. یعنی امریکہ نے ویٹو کی جہاں سے بنیاد رکھنا شروع کی وہ تھی ان کی نسل پرستی کی بیس، یعنی ویٹو کے استعمال کے بیس جو ہے وہ نسل پرستی کی تھی. اچھا اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بڑی سر جنگ کے بارے میں، جب سر جنگ چل رہی تھی تو بہت زیادہ ویٹو استعمال ہوئے، اور جس کا اصل مقصد جو ہے وہ سوویت یونین کو روکنا تھا، اس کی پالیسیوں پر عمل درآمد کو روکنا تھا، اور مختلف ممالک جو اس کو سپورٹ میں تھے ان کی سپورٹ کو بھی کھڈے لائن کرنا تھا. تو یہ تھا اس کا مطلب اس کے درمیان اپنا سر جنگ کے درمیان ایک زبردست استعمال. تو 2024 سے 2025 تک مطلب آج ستمبر میں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک امریکہ کے زیادہ تر ویٹو کے استعمال جو ہے وہ غزہ کے جنگ کے حوالے سے ہوئے ہیں. ایک نہیں متعدد ویٹو استعمال ہوئے جس میں فوری جنگ بندی کے جو مطالبات تھے ان پر انہوں نے روک لگائی ہے. اس روک کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو راستہ دینا کہ وہ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ کر لے. امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو رکوانے میں، جنگ بندی کو. امریکی ایڈمنسٹریشن کو، یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ امریکی ایڈمنسٹریشن اور ایڈمنسٹریشن کے اندر جو لوگ ہیں وہ بڑے مختلف انداز میں چل رہے ہیں. مختلف انداز میں ایسے چل رہے ہیں کہ عوام ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اور پچھلے دنوں جو امریکہ میں ایک سروے ہوا ہے جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی، ہمارے ہاں تو شاید نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارے جو میڈیا ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن کی کوریج کو شاید ایک ایڈیشنل کوریج سمجھتا ہے، وہ ایک ایسی کوریج سمجھتا ہے جس سے شاید اس کی ریٹنگ پر کوئی اثر نہ پڑے. لیکن امریکہ نے درجنوں قراردادوں کو ویٹو کیا ہے جس کی وجہ صرف اسرائیل ہے، جن میں اسرائیلی بستیاں جو سیٹلمنٹس وہاں پہ بنا رہے ہیں ان پر جو ان کے روک تھام کے لیے جو قراردادیں آئی تھیں ان کو ویٹو کیا گیا. اس کے بعد جو اسرائیل فوجی کارروائیاں کرنا چاہ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے جو قراردادیں آئیں امریکہ نے اس کو بھی ویٹو کیا. اور پھر فلسطینیوں کے ساتھ جو ایک بڑا نیگیٹو برتاؤ کیا جا رہا ہے
اس برتاؤ کے خاتمے کے لیے اور 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے بہت سی قراردادوں کو چیزوں کو امریکہ نے ویٹو کیا. یعنی امریکہ کے نزدیک جو ویٹو ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ میں ہے. یعنی ویٹو کا مقصد یہ ہے. اور بعض جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل اب تک جتنے ویٹو ہیں، جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ 42 ویٹو جو اسرائیل کے حق میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن ایک اور سروے میں جو ایک اور رپورٹ بنی ہے اس میں یہ تعداد 51 بتائی گئی ہے، جو مطلب 50% تو کیا 55% تک چلی جاتی ہے. اور پھر یہ بھی لوگوں نے جب کیلکولیٹ کیا کہ 1972 کے بعد جب گلف میں ایک بڑی جنگ ہو چکی ہوئی تھی تو پھر امریکہ نے زیادہ ویٹو کب کس کے حق میں اور کتنے استعمال کیے، تو پھر یہ آیا کہ جی 1972 کے بعد چونکہ سر جنگ جو مطلب اس کے ساتھ تھی وہ پیچھے چلی گئی تھی رشیا کے ساتھ، سابقہ سوویت یونین کے ساتھ، تو یہ والا منظر جو ہے یہ اوپر آ گیا تھا. تو امریکہ جو ہے وہ ڈٹ کے کھلا اپنے ویٹو کو استعمال کرتا ہے اسرائیل کے دفاع میں. یعنی جہاں ایک طرف اسرائیل کو جدید ترین جنگی ساز و سامان دیا جا رہا تھا، وہیں اس جنگی ساز و سامان کے انہوا یعنی کھلا استعمال کے لیے امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا. اچھا، میں تھوڑا سا یہ جائزہ لیتا ہوں کہ امریکہ نے کب کس چیز کے لیے ویٹو کیا. تو 1970 میں امریکہ نے برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے ویٹو کیا، جس کا میں نے ذکر کیا روڈیشیا میں. اس کے بعد 1972 میں لبنان جو ہے نا وہ ویٹو کا نشانہ بنا، جب اسرائیلی اقدامات کی مذمت کرنے والی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا. اچھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ آج کل بھی بڑے اگریسو وے میں پاناما کو لے کے، تو 1989 میں بھی امریکہ اور روس کے جو اتحادی تھے وہ پاناما پر جو امریکی حملے کی مذمت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ قرارداد ویٹو ہو گئی. اچھا، 2002 میں ایک دفعہ پھر امریکہ نے بہت اہم ویٹو کیا. یہ ویٹو تھا بوسنیا میں جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا اس کے جو کچھ معاملات ہے ڈیٹن اپنا ایگریمنٹ اس کے بارے میں. اور 2024 میں تو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جی فلسطینی ریاست جو ہے 2 اسٹیٹ سولوشن، اس پر امریکہ نے اچھے خاصے ویٹو لگائے. اچھا، میرا خیال ہے ہم ویٹو سے نکلتے ہیں کیونکہ اس پر کافی بات ہوگی اور بہت زیادہ بات اس وقت ہو رہی ہے جو ہمارے ایشوز ہیں. ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، جس پر ہمارے پرائم منسٹر پاکستان پہنچ چکے ہوں گے جب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت وارم ویلکم ان کا کیا جائے گا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ محتاط بندے کو محتاط رہنا چاہیے. بندے سے مطلب میں گورنمنٹ کی تو بات نہیں کر رہا، جو ہمارا ولاگر ہے جو اپنا 17 اور 18 ستمبر کی صبح تک جو ہے وہ تو تھا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بنا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، ABC میں کیا ہو رہا ہے. وہ 5 منٹ کے اندر جو ہے نا ایسا ایک دم انٹرنیشنل ایکسپرٹ بن گیا اور بتانے لگا کہ امریکہ پہ کیا اثرات ہوں گے، اسرائیل پہ کیا اثرات ہوں گے، اور سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی ایٹمی چھتری طرح چلا گیا ہے. سعودی عرب کے ساتھ منموہن سنگھ نے 2010 میں ایگریمنٹ کیا تھا. دنیا کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے ولاگرس کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اور اس ایگریمنٹ کے بھی ورڈ اسی طرح کے تھے، ڈیفینس میں نہیں تھے لیکن ایک براڈ بیس چھتری میں وہ تھے، اس کے پس منظر میں تھے جو منموہن نے معاہدہ کیا تھا 2010 میں. لیکن ہمارے ولاگرز ہیں وہ ہر معاہدے کو اس کی جو میکسیمم گریوٹی اس پہ لے کے جاتے ہیں جس کا ان کے بیانات سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ جو ہمارے ولاگرز ایک ایسی تشریحیں لے کے پھیریں کہ شاید پاکستان اپنا ایٹم بم جو وہ لے کے سعودی عرب چلا گیا وہاں پہ نصب کر دے گا کسی ٹھکانے پر، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. خود ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور جو ہمارے دفتر خارجہ ہے اور لوگ ہیں، ملک مصدق صاحب نے بڑی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ کسی خاص سینیریو میں نہیں ہے، جس کا ہم بھی پچھلے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اپنا سعودی عرب کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ خاص سینیریو میں نہیں ہے اور یہ خاص مقصد کے لیے نہیں ہے اور کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے. یہ ایک براڈ بیسڈ اسٹریٹجک جو اپنا تعاون ہے وہ ہے، اس میں سارے جو پہلو ہیں وہ شامل ہیں. یہی بات جو ہم نے کل کی تھی، جو سعودی حکام نے کی تھی، وہی بات کم و بیش مصدق ملک نے بھی کی ہے. تو فالو کرنا چاہیے ولاگرس کو، بجائے اس کے کہ وہ ایسے ایٹم بم کا ایک پٹارا کھول کے تو کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایٹم بم ایٹم بم ایٹم بم. تو ایٹم بم کہاں نصب ہوگا جا کے؟ ایک انڈیا ہے، اس نے تو انڈیا کے ولاگر وہاں بھی تو ہمارے جیسا جنون ہے نا. تو ایک انڈین ولاگر نے بھی یہ اٹھ کے بیان کھڑکا دیا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس 180 ایٹم بم ہیں چھوٹے بڑے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہمارے ایک لیڈر نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے پاس چھوٹا 3 کلو 5 کلو کا بھی ایٹم بم ہے. تو انہوں نے یوں تولا تھا ترازو میں تو پتہ لگا 3 کلو وزن ہے. شیخ رشید صاحب تھے یہ. تو مطلب یہ جو ایٹم بم کو ایسے لیا جاتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں مذاق ہے. تو جو انڈین ولاگر ہے
اس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ 2 ایٹم بم بن گئے تو پڑ گئے اسرائیل کا تو اسرائیل تو ختم ہو جائے گا. اب اس پر جو ہے نا وہ جو امریکی ایک رہنما ہے اور وہ افغانستان کے اندر بہت زیادہ اپنا یہ مذاکرات وغیرہ کرتے رہے. پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک اپنا جرنلسٹ کو رہا کروایا, کچھ اور لوگوں کے ساتھ حوالے سے مذاکرات چلتے رہے. تو انہوں بالآخر ان کو بھی جو جاگ آ گئی ہے, ان کو پتہ لگ گیا ہے. 18 ستمبر کو انہوں نے ایک ایکس پر ایک پوسٹ کیا. وہ پوسٹ ہمارے جو بلاگرز ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے, ان کو سن لینا چاہیے, تھوڑا سا ان کے بھی کوئی 14 11 12 طبق روشن ہو, ان کو پتہ تو لگے کہ ان کے بلاگ کی وجہ سے کیا مسٹیکس, کیا ایررز جو ہیں وہ دنیا میں پھیل رہی ہیں, دنیا کیا سوچ رہی ہے, سمجھ رہی ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ a potentially constitutional step in Pakistan and Saudi Arabia relations has been reportedly has been announced a mutual defense agreement not on the level of a treaty, but it is not clear if Saudi Arabia and Pakistan make a distinction between treaty and an agreement. یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں پاکستان اور سعودی عرب کو یہ پتہ بھی ہے کہ نہیں کہ ٹریٹی اور ایگریمنٹ میں فرق کیا ہے, تو وہ اس کو جو ایگریمنٹ ہے اس کو ٹریٹی کے طور پہ سمجھ لیں. میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈیفائن کر دوں کہ ٹریٹی جو ہے وہ ایکچولی بائنڈنگ ہوتی ہے, ایگریمنٹ بائنڈنگ نہیں ہوتا. ایگریمنٹ میں ٹریٹی شامل نہیں ہوتی, لیکن ٹریٹی میں ایگریمنٹ شامل ہوتا ہے. یعنی ایک براڈ بیسڈ اور زیادہ فنکشنل اور زیادہ اگریسو چیز, اگریسو مینز زیادہ اپنا امپلیمنٹ کی جو پاور رکھتی ہے وہ ٹریٹی ہوتی ہے. اسی لیے انڈیا بار بار کہتا ہے کہ ہماری ٹریٹی ہوئی تھی فلانے راجے, جس کو لوگ مہاراجا کہتے ہیں. مہاراجا تو پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا, مہا تو تھا یا نہیں, راجا تو بہرحال تھا. تو ہری سنگھ, رنجیت سنگھ, ان لوگ, تو وہ ٹریٹی جو ہے نا وہ بائنڈنگ تھی, ایگریمنٹ نہیں کہتے وہ. اب ظالم خلیلزاد نے یہاں تک تو بات ٹھیک کی ہے کہ پاکستان کو ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے, تو آگے یہ غلط کیا کہ پتہ نہیں ہے, پتہ تو جو ایگریمنٹ کہہ رہا ہو تو اس کو ہوتا ہے کہ ٹریٹی اور ایگریمنٹ میں کیا فرق ہے. اچھا, ساتھ انہوں نے پھر یہ کہا کہ اسٹیٹڈ دیٹ اینی اگریشن اگینسٹ ون کنٹری وڈ بی کنسیڈرڈ اگریشن اگینسٹ بوتھ. اچھا, یہ نیٹو کی جو سیکشن 5 ہے اس کے عین مطابق ہے, اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہی آگے پھیل کے تو شاید نیٹو میں کہیں کنورٹ, نیٹو جیسے اس مسلم کنٹریز کے ایک اس میں کنورٹ نہ ہو جائے بلاک میں, جو ایک سمجھ لیں کہ OIC یا ایسے جو ممالک ہیں اسلامی, ان کا ایک ملٹری الائنس بن جائے. الائنس ہے مطلب ان کی ایک ملٹری کمانڈ سسٹم موجود ہے, کنٹرول کا سسٹم نہیں ہے. تو مے بی کہ اس میں وہ آگے چلے جائیں, یہ مطلب اس کا پس منظر یہ ہے. اچھا, واز دس ان ریئیکشن ٹو اسرائیلی اٹیکنگ اے ٹارگیٹ ان قطر, سوالیہ نشان. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ قطر پر جو حملہ ہوا اس کا رد عمل ہے, اور ڈز اٹ دس کنفرم لانگ اسٹینڈنگ ریومرز دیٹ دا پاکستانی نیوکلیئر ویپنس پروگرام از انآفیشیلی کو اسپانسرڈ بائی سعودیز. اب یہ بھی وہ پوچھ رہے ہیں, شاید میرے سے پوچھا ہو, تو یہ بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ان افواہوں کا ایک رزلٹ ہے, جو اس کا ایک مظہر ہے, جو ایک عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اسپانسر کیا سعودیز نے. تو پتہ نہیں اب ان کو اس کا جواب ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے لانگ ٹرم جو ریلیشنز ہیں ان کا نتیجہ ہے. اسپانسر کچھ بھی نہیں ہوا, یہ اسپانسرشپ کے بغیر ہی ہوا ہے. مطلب یہ معاہدہ ہے, ہمارے بہت برادرانہ ریلیشنز ہیں سعودی عرب کے ساتھ, دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ, یہ اس کا ایک نتیجہ ہے. تو یہ ہے جواب اس کا جو پوچھنا چاہ رہے ہیں ظالم خلیلزاد صاحب. پھر وہ ایک اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ ڈز دی ایگریمنٹ ہیو سیکرٹ انیکسز, کیا اس کے کچھ خفیہ ضمیمہ جات بھی ہیں؟ تو ظاہر ہے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوتا جو جس میں کوئی خفیہ پہلو نہ ہو. کون سا ملک ہے جو اپنے سارے ایگریمنٹس وہ اٹھا کے رکھ دیتا ہے تشریح میں ہمارے سامنے؟ امریکہ نے کون سے ایگریمنٹ رکھے ہیں؟ رشیا اور انڈیا کے مابین جو ایگریمنٹ ہوا تھا سیکرٹ تھا, وہ ٹریٹیز انڈیا نے کون سی کھول کے سامنے رکھ دی ہوئی ہیں جو مسلم ملکوں کے ساتھ ان کی ہوئی ہیں. تو ہمارا جو یہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا سیکرٹ ایگریمنٹ, لیکن اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کو مار دو اس کو مار دو, کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے اور ہم امن کے پجاری ہیں, اور یہ ملک جو ہیں یہ بھی امن پہ یقین رکھتے ہیں, اور یہ معاہدہ بھی اسی لیے ہوا ہے کہ امن قائم ہو. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ وار کا ایک امپریشن دے کے امن کو قائم کرو. وہ تو یہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ جنگ ہو تو پھر امن ہوگا. تو وار کا پرسیپشن ڈراوا دکھا کے ڈیٹرنس کا ایک پہلو ہے جو اس میں ہے, اور یہی بات
دونوں ممالک کے دونوں میں پاکستان اور سعودی عرب کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے۔ پھر وہ آگے ایک اور سوال پوچھتے ہیں، سوال انہوں نے بہت پوچھے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس بارے میں پتہ زیادہ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک سوال یہ بھی کہ اینڈ ایف سو، اگر ایسا ہے، واٹ ڈو دیز دوست سے، اگر ہے تو اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اس پٹاری میں کیا ہے؟ Is the agreement an indication of declining confidence in US deterrence and defense on the part of Saudi Arabia and perhaps others؟ ادرس میں انہوں نے نام نہیں لیا، قطر وغیرہ کی طرف اشارہ ہوگا، تو مے بی اور مے ناٹ بھی، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو کچھ مطلب اپنا ایک سوال اٹھ رہے ہیں تو وہ اسی کا پس منظر ہو۔ اور وہ تو اس کی تو وضاحت بھی کی ہے کہ یہ تو لانگ اسٹینڈنگ جو ہماری چل رہی تھی ڈسکشنز، میٹنگ، چھوٹے موٹے معاہدے، یہ اس کا ایک نٹ شیل ہے، ایک نتیجہ ہے۔ اب وہ سوالات ختم کر کے ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان ہیز نیوکلیئر ویپن اینڈ ڈلیوری سسٹم دیٹ کین ہٹ ٹارگیٹس اکراس مڈل ایسٹ، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب وہ کرتے ہیں انکلوڈنگ ہیش ٹیگ اسرائیل، اسرائیل کو بھی ہیش ٹیگ کر دیا انہوں نے کہا بھائی محتاط ہو جا، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں پاکستان اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کا موجودہ منظرنامے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے اسرائیل کو ہیش ٹیگ کر کے کہہ دیا بھائی کان کھڑے کر۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور اس میں انہوں نے ڈینجرس ایک ڈال دیا، جو انڈین میڈیا پہلے بھی ایک افواہیں پھیلاتا رہا تھا کہ اٹ از آلسو ڈیولپنگ سسٹمز دیٹ کین ریچ ٹارگیٹس ان دا یو ایس۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان ایسے سسٹمز بھی ڈیولپ کر رہا ہے جو امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، تو امریکہ تو راستے میں روک لیتا ہے، ہم نے کیا نشانہ بنانا ہے؟ امریکہ کے پاس ایسے ڈیفنس سسٹم ہے جو آدھے راستے میں چیزوں کو گرا لیتے ہیں، نیٹو اسی لیے بنا ہے کہ امریکہ کے راستے میں جو چیز آئے گی وہ گرا دی جائے گی نیٹو کی طرف سے، تو نیٹو کا خود امریکہ بہت ایک سیریس ممبر ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا ہے مینی کویسچنس ڈینجرس ٹائم ہیش ٹیگ یو ایس اے، ہیش ٹیگ سعودی عربیہ، ہیش ٹیگ یو اے ای ایٹ ریئل ڈونلڈ ٹرمپ، ایٹ سیکریٹری اسٹیٹ، سیکریٹری وار، بونڈیس کینسلر کیئر اسٹارمر، اٹلی، نیٹو، یورپی یونین، فرانس، انڈیا، افغانستان، اتنا کچھ انہوں نے ہیش ٹیگ کو اٹیچ کر دیا اور جوڑ دیا، ان کو خبردار کر دیا۔ معاہدہ تو بیچارہ بڑا سمپل سا ہے، یہ تو ہمارے جو ولاگرز ہیں جن کے اپنا جو 12 گھنٹے میں نہیں 2 گھنٹے میں انٹرنیشنل ایکسپرٹ بن گئے، جن کو پتہ لگ گیا، جن کو ایسی ایسی چیزیں ان کو اوپر سے نازل ہو رہی ہیں جو خود سعودی عرب میں نہیں ہو رہی، ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ہو رہی، وہ ان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ اور انڈیا تو یہ پروپیگنڈا کرے گا کہ اس کو تو نظر آئے گا کہ جی اپنا اس نے تو پاکستان کے ان باتوں سے ڈرانا ہے انڈیا کو، تو ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ امن کے لیے ہے، جنگ کے لیے نہیں ہے۔ امریکہ کو ہم کیا نشانہ بنائیں گے؟ امریکہ تو راستے میں روک لے گا ہمارے میزائلوں کو، ایسا اس کے پاس سسٹم ہے روک تھام کا۔ بہرکیف ایٹامک جو ہے اس کے پہلو کو نکال کے الگ کر کے ایک شیلڈ ہے، شیلڈوں کے پس منظر میں ہمیں سے دیکھنا چاہیے، اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا عقل جو ہے نا، عقل کا ناخون لے لینے چاہیے، ویسے تو ناخون ہوتے ہیں، عقل کے ناخون بھی ہیں وہ بھی لے لینے چاہیے۔ میئر لندن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک اور فائٹ شروع ہوئی، لفظی جنگ شروع ہوئی، اور ان کو سرکاری ضیافت میں آنے سے روک دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ہم اس پر بات کرنے والے ہیں واپس آنے کے بعد، تھوڑا سا مختصر سا وقفہ لیجئے، ہم پھر ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سر صادق جو ہیں میئر لندن، ان کو بادشاہ کی دعوت میں آنے سے کس نے روکا؟ تو یہ کریڈٹ جو ہے امریکی صدر نے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا منتظمین کو، مطلب یو کے گورنمنٹ کو، کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جو میئر صادق ہیں ان کو اس ضیافت میں، تو آخر ایسا کیوں؟ ان کو کیا ہے اپنا لڑائی؟ اور انہوں نے پھر میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ دنیا کے بدترین میئر جو ہیں، مطلب پرفارمنس بائی، یہ نہیں کہ وہ کوئی شکل ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور ویسے، لیکن جو پرفارمنس بائی سے دنیا کے جو ورسٹ میئر ہیں اس میں سے میئر صادق ایک ہیں۔ حالانکہ وہ لندن کے لوگ تو ان کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کو بار بار الیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں ہوں،
تو وہ وہاں نہیں ہوئے، مطلب میں نے کہہ دیا تو وہ فارغ ہو گئے۔ تو اسی بارے میں بی بی سی نے لکھا ہے کہ اس نے مطلب اپنے اس کے جب انویسٹیگیشن کی کہ آیا کہ ایسا کچھ ہوا تھا یا نہیں، یا جو سر صادق ہیں ہر رپورٹ میں ان کو سر صادق لکھا گیا ہے، تو کیا سر صادق جو ہیں وہ خود بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت میں وہ ضروری شامل ہوں؟ تو بی بی سی نے کہا نہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ ضیافت میں شریک ہوں، اور نہ ہی ان کو توقع تھی کہ ان کا دعوت نامہ آئے گا، اور نہ ہی انہوں نے کوشش کی، نہ ہی انہوں نے کسی کو کہا کہ وہ آئیں۔ البتہ ان کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے بی بی سی کو یہ بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک تو خوف ہے، اور یہ خوف جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول میں نے لگا دیا، ڈیوائڈ کی پالیسی پہ کاربند ہیں کہ وہ ڈیوائڈ کا بیج بو رہے ہیں، اور ان کی یہ جنگ جو ہے یہ اس کے ساتھ جو میئر لندن کے ساتھ جو ہیں وہ 2019 سے جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب انہوں نے ان کو ایک ہارا ہوا جو ہے نا ایک میئر قرار دے دیا تھا، حالانکہ وہ بار بار جیت رہے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی جو پالیٹکس ہے وہ انتہائی دائیں بازو کی پالیٹکس ہے، حالانکہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریے ڈیولپمنٹ کو۔ تو میئر صادق خان جو ہے وہ بار بار انہوں نے کہا بہت برے میئر ہیں ان، اور مطلب ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، ان کی سیاست ٹھیک نہیں ہے، اور ان پہ بھی یہ الزام لگایا کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں پالیٹکس کو، اور وہ اس پر مطلب بعض غیر ملکی مطلب برٹش جو نیوز پیپر یا پیریوڈیکلز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میئر کے جو ان کے لوگوں کے ریفرنس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پتہ نہیں مطلب ایک میئر کے ساتھ کیوں حالت جنگ میں ہیں، اور حالانکہ وہ لندن شہر کی ترقی میں بڑا کلیدی رول پلے کر رہے ہیں، لندن شہر کی کامیابی میں جو ہے نا ان کی ترقی میں ان کا بڑا رول ہے، اور بڑے شہروں کے امریکہ کے جو شہر ہیں بڑے بڑے امریکہ کے، واشنگٹن اور اپنا نیو یارک، واشنگٹن تو بڑا نہیں لیکن اہم بہت ہے، تو کیلیفورنیا، ٹیکسس وغیرہ، فلوریڈا، تو ان کے مقابلے میں جو ہے نا یہ زیادہ ایک اوپن ہے، زیادہ مطلب وائبرنٹ ہے، اور زیادہ محفوظ ہے۔ امریکی شہر میں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اپنا گن کلچر اتنا کامن ہے کہ روز بلکہ بعد دوسرے تیسرے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے اگریسو قسم کا، تو لیکن لندن اس کے برعکس جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیف ہے۔ اور پھر میئر کے جو اپنا قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امریکہ کے شہر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں اور لندن سپر محفوظ ہے، تو امریکی جو ہیں وہ ریکارڈ تعداد میں لندن کو اپنا گھر بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور لندن ہی ان کی فرسٹ پریفرنس ہے امریکہ کو چھوڑ کر۔ تو اب مطلب کہ جب ایک طرف تو امریکی لندن میں رہنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ان کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو بلکہ میئروں کے ساتھ جو ہے نا جیسے ہم نے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک کے جو کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان کا چل رہا ہے، حمدان کے ساتھ جو بھی ان کے، تو ان کی یہ پالیٹکس جو ہے یہ اس طرح کی چلتی رہتی ہے، پچھلے پیریڈ میں بھی تھی، اس پیریڈ میں بھی ہے، بلکہ ایک مرتبہ تو انہوں نے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا میئر کے بارے میں، مطلب صادق خان کے بارے میں، ان کا یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ ان کو تو آئی کیو ٹیسٹ جو ہے اس کا چیلنج کا بحث شروع ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں جو ہے نا وہ بڑی ناکامی کا مظاہرہ کیا میئر لندن نے۔ تو اور اسکاٹ لینڈ میں ایک میٹنگ میں سر کیئر سٹارمر کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اسی طرح کا کہا کہ میئر صادق جو ہیں وہ بڑے بدتمیز شخصیت ہیں، جس پر برٹش پرائم منسٹر نے ان کو بہت سلجھے ہوئے لفظوں میں اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ریئل، دراصل میرے فرینڈ ہیں، ریئل فرینڈ ہیں میرے۔ تو مطلب اس طرح کی سچویشن تھی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جہاں بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ ہمیں میڈیا کو جو ہے نا وہ ایک موضوع مل جاتا ہے بحث کا۔ تو ہم یہ اب چلتے ہیں وہاں سے، جب نکلیں ڈونلڈ ٹرمپ تو ہم بھی لندن سے نکل جاتے ہیں، اور نکلتے وقت انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ بگرام ایئرپورٹ کو چھوڑ کر وہاں سے نکل کے بڑی بھول کی گئی تھی، کیونکہ بگرام ایئرپورٹ سے جو اپنا چائنیز چیزیں ہیں وہ بہت قریب ہیں، جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں وہ ایک مختصر سے اس پہ ہیں، کوئی چند منٹوں کے فاصلے پر ہیں، کوئی چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، تو اس کو مطلب وہ یہاں سے نکلنا جو ہے بہت بڑا مسٹیک تھا۔ اور پھر بعض میڈیا نے اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے کہا کہ امریکہ شاید
مارچ سے اس طرح کی کوششیں کر رہا تھا، مذاکرات ہو رہے تھے، اور ظالم خلیلزاد جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا، ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی جو ہے نا اس سلسلے میں کافی کوششیں کرتے رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہاں پہ دوبارہ آ جائیں. اب اس کی کنفرمیشن ہی میں میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بڑے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تقریباً کوئی مارچ سے جو ہے نا وہ اس ڈسکشن میں تھے کہ یہ ایئر بیس ان کو دوبارہ مل جائے. اس پہ بڑا ایک تفصیلی پروگرام جو ہے نا وہ الجزیرہ جو ٹی وی اس نے کیا، اس نے بتایا کہ آخر یہ کیوں مطلب یہاں پہ دوبارہ واپس جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو ریئر ارتھ کے جو میٹلز ہیں، یہ جو بگرام ایئرپورٹ ہے یہاں پہ آ کے وہ ان پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. اور اس وقت دنیا میں ایک بڑی وار جو ہے نا وہ ان قیمتی معدنیات کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے جو فیوچر کی ٹیکنالوجی میں یوز ہونے ہیں. تو امریکہ کا یہ خیال ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے نہ صرف چائنا کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں جو وہاں سے تقریباً تھوڑے سے فاصلے پر ہیں اس کو بھی اپنا نشانہ بنا لے گا، اور اس کا کنٹرول یہاں پہ حاصل ہو جائے گا. پھر سینٹرل ایشیا تک وہ بڑی آسانی کے ساتھ رسائی حاصل کر لے گا. رسائی مینز ملٹری کی جو ایک ہے وہ پوزیشن وہ اس کی کافی ہو جائے گی اہم. اور ان کا خیال تھا کہ یہ بڑی اسٹریٹجیکلی چونکہ اہم ہے تو ہم نے اس کو بغیر کسی وجہ کے جب دے دیا طالبان کو تو یہ ہمارا بڑا بلنڈر ہے. اور یہاں سے 1 گھنٹے کی دوری پر ہے چین کے نیوکلیئر میزائل. اب یہ 1 گھنٹہ جو نوٹنکل مائل نہیں ہے، یہ تو ویسے ہے. اچھا، امریکہ نے جیسے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی آنکھ رکھے ہوئے ہیں امریکہ کی پالیٹکس پر. تو ان کے ایک جو اہلکار ہیں جلال، انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ افغانستان اور امریکہ جو ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر لینا چاہیے. لیکن مذاکرات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنا ہم فوجی موجودگی کو بھی ان کو ایکسیس دے دیں گے. امریکہ نے افغانستان نے امریکہ کو صاف طور پر کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے وہ بالکل ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے، لیکن یہ فوجی پریزنس کے بغیر ہوں گے. انہوں نے کہا کہ کابل جو ہے یعنی افغانستان جو ہے واشنگٹن کے ساتھ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کے بنیاد پر سیاسی اور اقتصادی تعلقات آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے. افغانستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہو. ابھی تو امریکہ نے افغان حکومت کو تسلیم بھی نہیں کیا تو بگرام کے ساتھ ایئرپورٹ کا وہ کیسے لے لیں گے. اچھا، اسی بگرام میں ایک بڑی بدنام زمانہ جیل تھی جہاں پہ امریکیوں نے قیدیوں کو رکھا ہوا تھا اور ٹھونس کر رکھے ہوئے تھے قیدی جو ہیں، اور ہزاروں افراد جو تھے وہ کچھ الزام میں تھے کچھ بغیر الزام کے تھے، اور ان پر تشدد کی اطلاعات بھی تھی جو امریکی میڈیا کے مطابق ان پر تشدد ہوا تھا. اور یہ جیل جو ہے نا یہ بھی 2021 میں طالبان کے قبضے میں چلی گئی تھی. تب طالبان نے اس کی بڑی ویڈیوز ریلیز کی تھیں اور بتایا تھا کہ یہاں مطلب کیا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن اب طالبان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو یہاں راستہ نہیں دیں گے. اگرچہ مطلب امریکہ کے جو خصوصی ایلچی ہیں ظالم یا ظلم خلیزات، انہوں نے کابل میں وزیر خارجہ جو ہیں امیر خان متقی ان کے ساتھ مذاکرات کی اور مختلف لیڈرز کے ساتھ بھی 1 سے زیادہ مذاکرات ہوئے ہیں. لیکن ان مذاکرات میں جو ہمارا ماننا ہے وہ یہ کہ بگرام میں دوبارہ امریکہ کی موجودگی جو ہے اس پر کوئی ان کو نہیں ملا اپنا گرین سگنل. اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. یہ جو مختلف میڈیا اس پہ لگا رہے ہیں کہ بگرام میں جو ہے نا وہ 20 سال کی لڑائی کے بعد امریکی فوج دوبارہ چلی جائے گی، تو ایسا میرے خیال میں ہرگز نہیں ہوگا. ہاں، اسٹریٹجیکلی اہم ہے وہاں سے مطلب امریکہ جو وہ مختلف اطراف پر کنٹرول کر سکتا ہے اور ایون ایران پر بھی نظر رکھ سکتا ہے اور ہم پر بھی رکھ سکتا ہے. اور یہ بیان اسی وقت سامنے آئے جب پاکستان کا امریکہ کے ایران کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد معاملہ سامنے آیا ہے اور اس کی محل و وقوع کے لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور موجودہ جو ایک تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی اہم ہے کہ چین اور روس کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے. اور پھر معدنیات کی دولت جو افغانستان معدنی دولت سے مالا مال ہے اس حوالے سے بھی اہم ہے. تو طالبان نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اس کا کنٹرول کسی صورت میں نہیں دیں گے. اور چائنا نے بھی اسی حوالے سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اپنا افغانستان نے ہی ڈیسائیڈ کرنے، امریکہ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنے. افغانستان ایک سوورن کنٹری ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں اور اپنے وہ ہیں. تو ایسا امریکہ کو مطلب چائنا کی اسٹیٹمنٹ سے یہ لگتا ہے کہ اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا.
اچھا، چائنا کا جو اپنا جوہری تنصیبات ہیں وہ یہاں سے ان کا امریکہ کا خیال یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی دوری پر پہلے سے موجود ہیں، لیکن سنا یہ کہ چائنا اب ان کو اپنے ڈیپتھ میں لے گیا ہے، اب وہ وہاں پہ نہیں ہے جہاں امریکہ سمجھ رہا ہے۔ جب ایران جیسے ملک نے ساری اطلاعات منظر عام پہ آنے کے بعد اپنے نیوکلیئر جو مواد تھا اس کو تبدیل کر دیا اس کے مقام کو، تو اب چائنا جیسا ملک اپنے نیوکلیئر تنصیبات کو، نیوکلیئر میٹیریل میکنگ اداروں کو وہاں پہ کیوں رکھ سکتا ہے جہاں اس کو پتہ ہے کہ امریکہ کی ایکسیس ہے اور لوگوں کی ایکسیس ہے؟ تو ہوگا کسی زمانے میں یہ 1 گھنٹے کی دوری پر، اب وہ 1 گھنٹے کی دوری پر شاید نہیں ہے، جو مطلب اس وقت بھی انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے اور مختلف جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان سے یہی چیز لگ رہی ہے کہ یہ اب وہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ ٹیررزم بھی بڑھ رہا تھا، پھر امریکی انفلٹریشن بھی بڑھ رہی تھی، تو اب یہ وہاں پہ نہیں ہے۔ اور سنا یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر 900 ارب ڈالر سے 1000 ارب ڈالر تک کی قیمتی معدنیات ہیں، جن میں لیتھیم ہے، تانبا ہے، سونا ہے، اور وہ نایاب ریئر ارتھ میٹلز ہیں جن پہ سب کی نظر ہے اور جو فیوچر کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے اور جن کی کان کنی کا وہاں پہ کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ہاں، لیٹسٹ طور پر چائنا نے ان کے ساتھ معاہدے کچھ کیے ہیں اور ان معاہدوں کی مدد سے جو ہے نا وہ چائنا اس میں کرنا چاہے گا کام تھوڑا سا آگے، لیکن ان کی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے امریکہ جو ہے وہ اب اس طرف جانا چاہ رہا ہے۔ تو بگرام ایئرپورٹ جو ہے وہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہے، طالبان جو ہے وہ اپنی اس کو اسٹریٹجیکلی ریجیکٹ کر چکا ہے، وہ کسی طرح سے بھی امریکہ کے ساتھ اس معاملے پر مذاکرات نہیں کرے گا، جو ہمارا اندازہ ہے، اور سیٹلائٹ تصویروں سے بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پہ چینی موجود نہیں ہیں، یعنی امریکہ کو یہ خوف ہے کہ شاید چینی جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں سے وہ ریئر ارتھ میٹلز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یا بگرام کو کنٹرول کر کے وہ کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، چین کی 9 نیوکلیئر سائٹس ہیں جو بگرام سے جن کا خیال تھا، لیکن وہ وہاں سے اب اندر کی طرف چلی گئی ہیں۔ ایک سائٹ ہے جو میس آئن کاپر مائن کہلاتی ہے، یہ بہت بڑی وہاں پہ مطلب ایک سائٹ ہے جو انڈر ڈیولپ ہے، یہ مطلب افغانستان کے اندر ہے، لیکن جس اپنا نیوکلیئر سائٹ کا امریکہ ذکر کر رہا ہے کہ چائنا میں لوپنر نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹ ہے چائنا کے اندر، یہ اب کہتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہے، اب یہ سابقہ سائٹ بن چکی ہوئی ہے۔ اس بارے میں بعض اپنا دوسرے جو میڈیا ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا کہ یہ شاید 5 سال فنکشنل تھی، 2020 سے 24 تک، اور 25 میں یہ وہاں سے چینج کر دی گئی تھی۔ تو اس لیے امریکہ جو ہے نا وہ بالکل نہ گھبرائے، پریشان نہ ہو، وہاں پہ جو ہے نا وہ یہ چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا، جتنا بھی پروگرام کا وقت ہے ہم اس میں لیں گے، کہ جی انڈیا پر جو پابندیاں آ رہی ہیں وہ لوگوں کو یہاں پہ معلوم ہی نہیں ہے کہ امریکہ نے انڈیا کی 2 بڑے اداروں پر پابندی لگا دی ہے، اور ان کے 1-2 لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں انڈیا کے اندر، اور ویزا پہ پابندی آنے والی ہیں، ان کی نقل و حرکت پہ پابندی آنے والی ہیں۔ اور امریکہ نے جو ایک حال ہی میں رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو امریکہ کے اندر منشیات کو سمگل کرنے میں جو ہے نا وہ بڑا ایک بھیانک رول پلے کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں امریکی جو پریزیڈنشیل ڈٹرمنیشن ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ جس کا کہا گیا کہ فسکل ایئر 2026 کہ اس پر امریکہ نے جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس حوالے سے آگے چلنا ہے۔ تو جو چابہار پر لگا ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کے جو کانسٹیٹیوشن اور لاز ہیں ان کی سیکشن ہے 7061، وہ یہ کہتا ہے کہ جو فارن ریلیشنز آتھورائزیشن ایکٹ ہے 2003 میں یہ بنا تھا، اور اسی کے بعد پھر لا بنے تھے، پبلک لا 107-228 FRAA فارن کا جو ہے، اس کے تحت جو ہے نا وہ امریکہ نے کچھ ممالک کے نام لیے ہیں۔ اس میں بدقسمتی سے پاکستان کا نام بھی شامل ہے، کیونکہ انڈیا نے جو پاکستان ہر معاملے پاکستان کو گھسا دیتا ہے، گجرات سے وہ چیزیں اسمگل کرے امریکہ کی طرف، تو ہم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ گجرات سے وہ سیدھا چاہبار کی طرف بھیج رہا ہے اور چاہبار سے وہ چیزیں آگے اسمگل ہو رہی ہیں، تو ہم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اور بھی ایسے ایئرپورٹ ہیں ان کے جو اڈانی کے کنٹرول میں، اڈانی جانے وہ جانے، ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ باہر کہ امریکہ نے جو اس میں ممالک کا نام لیے اس میں افغانستان ہے، بہاماس ہے، بیلیزی ہے، بولیویا ہے، برما ہے، تو اسی طرح پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے۔ چائنا کا تو آپ کو پتہ ہے امریکہ بڑا ہر جگہ نام لینا پسند ہی فرماتا ہے۔ کولمبیا ہے، کوسٹا ریکا ہے، ڈومینیکن ریپبلک ہے، ایکواڈور ہے، السلواڈور ہے،
گوئٹے ہے، ہیٹی ہے، ہنڈراس ہے، اور آپ کو پتہ ہے نریندر مودی کا ملک انڈیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو تین ملک اور بھی ہیں، جس میں جمیکا ہے، لاؤس، میکسیکو، نکارگوا، پاناما جس کے ساتھ ابھی ان کے اختلافات چل رہے ہیں، پیرو اور وینزویلا۔ اچھا، امریکہ نے یہ کہا کہ یہ انڈیا ایک، وہ اگرچہ اس میں اس نے اپنا ذکر نہیں کیا، لیکن اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے، جو ان کی دیگر رپورٹوں میں، اس رپورٹ میں تو نہیں ہے، کہ وہ فینیٹائل ایک بڑی خوفناک چیز ہے، وہ اسمگل کر رہا ہے، اور یہ اتنی ڈینجرس ہے کہ یہ کئی 100 گنا پاورفل ہے ایون ہیروئن سے بھی، یعنی جو یہ استعمال کرتے ہیں وہ ہیروئن کو بھول جاتے ہیں اور وہ پھر کبھی اس دلدل سے نکل نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا ہے کہ جو یہ والے ہیں فینٹانائل، یہ مطلب بہت زیادہ اسمگل ہو رہی ہے۔ اچھا، جو امریکہ کی دیگر رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ انڈیا سے یہ بھی اسمگل ہو رہا ہے اور مشینری بھی اسمگل ہو رہی ہے، یعنی انڈیا جو ہے وہ مشینری بھی اسمگل کر رہا ہے اپنا، جو آگے جا کے یہ والے کیمیکلز، ڈرگس وغیرہ بنانے میں ان کی تیاری میں کام آتے ہیں۔ تو اس میں انڈیا جو ہے نا وہ مشینری کیسے اسمگل کر رہا ہے؟ مشینری کو وہ 2 حصوں میں کاٹ رہا ہے، یعنی یہ موبائل ہے، اس کا کچھ حصہ توڑ کے ایک کنٹینر میں چلا گیا، دوسرا حصہ دوسرے کنٹینر میں چلا گیا، اور پھر وہ امریکہ کے اندر گھس گیا، اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی رپورٹ میں اپنی یہ کہا، جس میں انہوں نے ڈٹرمن کیا کہ میں نے نہیں یہ آنے دینے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 18 سے 44 سال کے 40% امریکی جو ہیں، 18 سے 44 سال کے 40% امریکی جو ہیں وہ نشے کی لت سے مر گئے ہیں، اس کی اوور ڈوز سے، اور اس میں یہ والی جو دوا ہے، یہ دوا تو مطلب منشیات جو ہیں یہ بہت زیادہ جو ہیں اس کا رول ہے۔ اور امریکہ میں جو مختلف ریاستیں، ان میں روزانہ 200 سے زائد لوگ جو ہیں نا وہ غیر قانونی منشیات کے استعمال سے مر رہے ہیں۔ یہ ناقابل برداشت ہے، اور امریکہ ہر وہ اقدام کرے گا جس کے ذریعے سے ان منشیات کی اسمگلنگ جو ہے وہ امریکہ کے اندر روکی جا سکے، اور وہ اس خطرے کو، اس تھریٹ سے نمٹنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، یہی اپنا موقف لیتے ہوئے امریکہ نے وینزویلا سے نکلتے ہوئے جو 2 جہاز ہیں، اب تک آخری اطلاعات کے مطابق 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور دنیا یہ کہتی ہے کہ ایکچولی گولڈن کریسنٹ اور گولڈن ٹرائنگل ہے جو مطلب اس کا مرکز ہے جہاں سے سارے اسمگل ہو رہے ہیں، تو اس میں جن میں زیادہ تر ہیروئن سنتھیٹک ڈرگز ہیں، تو یہ اس کا مرکز جو ہے نا وہ انڈیا ہے جہاں سے نکل رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 21,000 کروڑ کی منشیات جو ہیں وہ گجرات میں پکڑی گئی تھیں 2 سال پہلے، اور ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ عام طور پر تو چھوٹی موٹی اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کو تو انڈیا کہہ دیتا ہے کہ یہ اپنا پاکستان نے کرا دی، فلانے نے کرا دی، لیکن یہ اتنی بڑی اماؤنٹ تھی کہ اس پہ ہو نہیں سکا۔ نیوزی لینڈ نے انڈیا سے بھیجے گئے 10 کلو کمینی ہیروئن پکڑ لی۔ کمینی ایک ہربل میڈیسن ہے۔ اچھا، انڈیا جو ہے نا وہ یہ والی چیزیں مختلف ادویات کے نام پر بھی کر رہا ہے۔ سنیکس کے پیکٹس بھیجے گئے، اس میں یہ چیز تھی۔ اس کے بعد انڈیا سے جو مطلب دوائیں بھیجی گئیں بعض، مثلاً وائٹامن سی کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کے ہوتے، تو انڈیا کے اندر پکڑ دھکڑ میں 2019 سے اب تک 500 گنا اضافہ ہو گیا ہے، اور کئی ٹریلین ڈالر کی جو ہے نا وہ منشیات وہاں پہ پکڑی جا چکی ہیں انڈیا کے اندر۔ اسی لیے امریکہ نے انڈیا کو کہا، اسی لیے چاہ بہار کو جو ہے نا وہ اس پر پابندی لگائی گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 10,564 کے قریب جو اپنا کلو گرام پکڑی گئی، اس کے علاوہ ٹیبلٹس ہیں، انجیکشنز ہیں، کوکین ہے، اور یہ جو انکریز ہے یہ کئی 100 گنا زیادہ ہے، گولیوں کا بھی اور اس کا بھی۔ تو انڈیا جو ہے نا ایکچولی ہرب بنا ہوا تھا، مرکز بنا ہوا تھا، نہیں ہے، ابھی بھی ہے، بننا چاہ رہا ہے۔ تو اس کی 2 کمپنیز ہیں جن کے چیزوں کو پکڑا گیا، کیونکہ وہ بھی ان کی منشیات میں، ان کی چیزوں کی اسمگلنگ میں ملوث تھے، جس کے بارے میں جو امریکی ایک چارج دی افیئرز ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انڈیا اس کے بارے میں نہیں بتا رہا، کیونکہ کئی بلین ڈالر کی جو ہے نا وہ وہاں پہ منشیات پکڑی جا رہی ہیں۔ تو جو انڈین کمپنیز ہیں، میں ان کا نام بتا دیتا ہے، ریکسوپر کیمیکلز اور اتھوس کیمیکلز، ان پر الزامات لگے ہیں، ان کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، اور ان کے میں بھی کہ ان کے فیملی ممبرز بھی گرفتار ہوں، کیونکہ وہ ڈرگ منی کو یوز کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو امریکہ نے پریس کانفرنس کی ہے، جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ 18 ستمبر کو آئی ہے، بالکل فریش ہے، جس میں اس نے یہ کہا کہ سرٹن بزنس ایگزیکٹوز اینڈ کارپوریٹ لیڈرشپ جو ہے وہ اسمگلنگ کا ہی ریسپانسبل ہے۔
تو یو ایس کے جو چائلڈ افیئرز ہیں جن کا نام میں نے 2-3 دفعہ لیا، جارڈن اینڈریو، انہوں نے یہ بیان دیا، یعنی ہائیسٹ لیول پر یہ ایکسیپٹڈ بیانات ہیں جس میں مطلب لاتھیا نامی لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، ایک کمپنی کے ہیڈ ہیں. تو یہ کریک ڈاؤن ابھی جاری رہے گا. دعا کیجئے کہ امریکہ انڈیا سے جو ہیروئن کی سمگلنگ ہو رہی ہے، کیمیکلز کی سمگلنگ ہو رہی ہے، اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ ہمارے اوپر وہ الزام تھوپتا رہتا ہے. خود جو کر رہا ہے اس کو بھی تو دیکھے، اپنی ناک کے نیچے دیکھے، جس کو کہتے ہیں نا منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تو ڈانگ پھیرے نیچے. اس کے ساتھ ہی سہیل مرغ کو اجازت دیجیے. 2-4 ایسے ہی ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.